فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ باطن کو جاننے کے لیے ظاہر کو اپنانا۔ ہاں، تو سوال کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے جو آپ نے فرمایا، باطن کو جاننے کے لیے ظاہر میں اس کام کو انجام دینا، کیونکہ انسان کسی کے دل میں اتر کر نہیں جا سکتا کہ اس کا کیا پروگرام ہے، اس نے جو کیا ہے کیوں کیا ہے، اس نے جو کہا ہے کیوں کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، باطن سے اس کا تعلق ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العالمین یا وہ انسان جس نے ارادہ کیا ہو، صرف وہ سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ ہمارے سامنے کچھ ظواہر ہیں، کچھ ظاہری چیزیں جو ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے اور کانوں سے سن سکتے ہیں، اس کا اعتبار ہم کریں گے کہ ہم نے کیا سنا یا ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا۔ ہم اس کا اعتبار کرتے ہوئے ظاہری حکم لگائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اذان ہونے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا اور نماز گھر کے اندر پڑھ لیا، گھر کے اندر اس نے نماز ادا کر لی، مسجد میں نہیں آیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتے۔ تو مسجد میں آ کر کے نماز جماعت سے ادا کریں، وہ تو ہر ایک کو نظر آئے گا، ظاہر ہے، دکھ رہا ہے وہ۔ لیکن وہ کام جو گھر کے اندر خاموشی سے ہم نے کر لیا، ممکن ہے اس گھر میں ہم اکیلے ہوں یا بہت سارے لوگ ہوں، لیکن اپنے بند کمرے کے اندر ہم نے نماز پڑھ لی، تو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ کام ہم نے کر لیا ہے، لیکن اس کی اطلاع اوروں کو تو نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ جب اسی انداز کا مسلسل آدمی کام کرتا رہے گا کہ کسی بھی وقت میں وہ مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتا اور خاموشی سے یوں اس کا کام چل رہا ہے، تو انگلی اس کی طرف اٹھے گی اور یہ بات کہی جائے گی کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں کہا لوگوں نے ایسا؟ لوگ وہ کہہ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، لوگ وہ بولتے ہیں جو سنتے ہیں۔ تو جو چیز دکھتی ہے اور جو چیز لوگوں کو سنائی دیتی ہے، اسی کا اعتبار شریعت کرتی ہے۔ رہ گیا آخرت کا حکم، یہ تو دنیا کا حکم ہو گیا۔ آخرت کا حکم، تو آخرت کا حکم وہ ہوگا جو حقیقت میں ہوگا۔ اگر وہ نمازی تھا تو نمازیوں جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر وہ نمازی نہیں تھا، خالی بولتا تھا میں نے پڑھ لیا گھر میں، میں نے گھر میں پڑھ لیا، جیسے کہ دو لوگوں نے نماز پڑھ لیا تھا اور مسجد میں آئے اور نماز ہو رہی تھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منعکما ان تصلی معنا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں نماز ادا کی؟ کہا صلینا فی رحالنا، ہم نے اپنے گھر کے اندر پڑھ لیا تھا۔ کہا جب اپنے گھر میں پڑھ لو، مسجد میں آؤ، دیکھو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گا۔ تو ظاہر کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کسی کو نہیں معلوم آپ نے گھر میں کیا کر رکھا ہے، لیکن جو حکم ظاہر میں کرنے کا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ظاہری یعنی دنیاوی حکم ہمارے ساتھ ظاہر ہی کے اعتبار سے لگے گا۔ حقیقی جو حکم ہے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ حکم انسان نہیں لگا سکتا، یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، یہ آخرت کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین خیر کے ساتھ ہم سب کو اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق بخشے۔ تھوڑا سا وقت بچا ہے جماعت کھڑی ہونے میں۔ سجدے سہو میں کون سی دعا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، یہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ اور سجدہ وجہی للذی، یہ کون سی دعا ہے؟ سجدے تلاوت کی دعا ہے۔ تو سجدے تلاوت ہی کی دعا الگ ہے، باقی جو بھی سجدے ہیں اس میں وہی دعا پڑھیں گے جو کہ عام حالات میں ہم پڑھتے ہیں۔ کون سی؟ سبحان ربی الاعلی، یا اس کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں، الگ کوئی دعا نہیں ہے،
وہ جو الگ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے سجدے تلاوت۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔